نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے اور 40 سال تک اپنی سوسائٹی میں اور عربوں کے ماحول میں رہے 40 سال ایک طویل زندگی ہے اور عمر ہے اور 40 سال تک انسان کا تجربہ بھی خوب ہی ہو ہی جاتا ہے 40 سال ہی میں آدمی جا کر کے عقلی طور پر بالغ ہو جاتا ہے آپ کی 40 سال تو ویسے ہی اللہ پاک نے مکمل کرا دی اس کے بعد نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا لیکن 40 سال سے پہلے ہی جب آپ بالغ بھی نہیں ہے بلوغیت سے پہلے تب بھی آپ کی عقل مندی اور آپ کی سمجھداری کا اعتراف پوری دنیا کو ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ میں نے اس سے پہلے نبوت سے پہلے ایک طویل زندگی آپ لوگوں کے سامنے گزاری ہے آپ یہ بتائیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے کبھی خیانت سے اور کبھی دھوکے سے میں نے کام لیا ہے سب کہتے ہیں کہ ما جربنا کا مرارا ما رأینا کا الا صدقہ اور دوسری روایت اللہ صادقہ ہم نے بہت آپ کو آزمایا ہے لیکن یہ ہے کہ سوائے سچائی اور سچائی کے آپ میں یہ ہے کہ کوئی اور یہ ہے کہ عادت دیکھی نہیں آپ سچوں کے بھی سرکار ہے اور سردار ہے 40 سال کے بعد جب نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جاتا ہے اور آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو مشرکین مکہ آپ کے دائیں بائیں یہ سارے کے سارے بت پرست ہیں 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر جو توحید کا مرکز ہے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ایک بت کے ہاتھ میں تیر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا بت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ ہے اور ایک بت ہے آپ کے والد ماجد جس کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بت کو شبیہ بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تیر دیے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو گیا اور 10,000 صحابہ کا مجمع لے کر کے جب آپ مکے میں داخل ہو گئے اور بیت اللہ میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ ان بتوں کو نکالا جائے اور ان بتوں کو جب بیت اللہ سے نکالا گیا تو ان بتوں کو دیکھ کر کے آپ کی تعجب کی بھی انتہا نہ رہی دیکھ کر کے فرمانے لگے خدا ان کو تباہ کرے میرا ابا ابراہیم علیہ السلام میرا ابا اسماعیل علیہ السلام جن کی میں اولاد میں سے ہوں یہ ملعون اور یہ خنزیر اس طرح یہ ہے کہ یہ مشرکین بدبخت یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی جو شبیہ ہے اس کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تیر دی ہے زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی قسمت کو معلوم کرتے تھے تیروں سے اگر حیدرآباد کسی کو جانا ہے تو کسی ٹوکری کے اندر تیر رکھے ہوئے ایک بڑا بھنگوڑا ہوگا جیسے ہمارے
پیروں کے بزرگوں کے مجاورین بھنگوڑے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھنگوڑا وہ ٹوکری سے میں تیر نکالے گا کہ مولوی منظور حیدرآباد جانا چاہ رہا ہے, کیا مولوی منظور کے جانے میں خیر ہے, بھلائی ہے, جائے یا نہ جائے. ایسے ہاتھ ڈال دیا, ایک تیر نکالا اور اس پہ لکھا ہوا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ہاکذا امرنی ربی, امرنی ربی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کہتے بس مولوی منظور جا, تیری قسمت کھل گئی, تجھے حیدرآباد جانے کی اجازت ہے. اور اگر کوئی تیر, کسی تیر پہ لکھا ہوا نہانی ربی, اللہ نے منع کر دیا, تو کہتے کہ نہیں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. فصل ان کی ہو گئی, کھیتی تیار ہو گئی, زمین کی فصل میں سے کچھ حصہ کہتے ہیں ھذا للہ ہے, یہ اللہ کا حصہ ہے, وھذا لشرکائنا, یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے. پھر چند دنوں کے بعد یہ ہو گیا, کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے, ایک حصہ اللہ کے لیے نکالا اور ایک حصہ بتوں کے لیے نکالا. چند دنوں کے بعد کہتے ہیں اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حصہ اٹھا کر کے اپنے مجاوروں کو, بھنگوڑوں کو دیتے تھے, وہ جو بھنگوڑے ہوتے تھے انہی کو دیتے تھے. تو پیر کا اپنا حصہ بھی, بت کا اپنا حصہ بھی اس کا ہے, اور اللہ کا حصہ بھی اس کو اٹھا کر کے دیتے تھے. شرک ہی شرک, بدعت ہی بدعت, گند ہی گند, خرافات خرافات, ہر جگہ پر, ہر قدم پر, ہر بندہ کھائے اللہ کا لیکن گائے بتوں کا, کھائے اللہ کا معبود اس کا درخت ہے, کھائے اللہ کا اور معبود اس کا کوئی پتھر ہے. ایک پتھر دیکھا خوبصورت قسم کا, اس کو تراشا, سامنے کھڑا کر دیا اور خوبصورت اس کو سرخی پاؤڈر کر دیا اور دیکھ کر کے اسی کی عبادت کرے. چند دنوں کے بعد ایک اور پتھر مل گیا, پھر اس پتھر کو دیکھ کر کے پہلے والے کو فراموش کر دیا یا اس کو چھوٹا بت بنایا, یہ دوسرا پتھر اچھا ہے, اس کو پھر یہ کہ تراش کر کے اب یہ معبود ہو گیا. چند مہینوں کے بعد, سال کے بعد اس سے اچھا خوبصورت پتھر مل گیا. یہ وہ معبود ہے کہ یہاں ان کے ماننے والے, ان کی عبادت کرنے والے معبود اپنے ہاتھ سے بناتے. ایسے معبود تو کائنات نے دیکھا بھی نہیں. یہ کیسے معبود ہے کہ جس کو ہاتھوں سے تراش کر کے لوگ خود بنا بھی رہے ہیں اور خود اس کو پالش بھی کر رہے ہیں, یہ ان کا معبود ہے. لیکن یہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ جن پتھروں کو کہیں سے اس میں کردراہٹ ہے, اس کو تراش کر کے بت کو کھڑا کرتا ہوں اور بنائے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو, یہ میرا معبود ہو گیا اور میں اس کا عابد ہو گیا. یہ میرا خالق ہو گیا, میں اس کے مخلوق ہوں. یہ میرا رازق ہے, میں اس کا مرزوق ہوں. یہ میرا مسجود ہے, میں اس کا ساجد ہوں. یہ میرا معبود, میں اس کا عابد. عجیب بات ہے, اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بدبخت اپنے ہاتھ سے آپ بنا رہے ہیں نا. یہ کون سا معبود ہے, کس قسم کا معبود ہے, یہ تیرا کرے گا کیا جس کو تو نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے بنایا. کاریگر اپنی کاریگری استعمال کر کے بناتا ہے, لیکن پھر بھی اس کا معبود بن گیا. اس قسم کے عالم میں چرچا ہی چرچا, محمد ہی محمد, محمد ہی محمد. لیکن آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر ایک جگہ جمع کر دیا, میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑی فوج, بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہے, مجھے مانو گے نہیں مانو گے؟ سب نے کہا جربناک مرارا فما رأیناک الا صدقا. جربناک مرارا, تیری 40 سال زندگی گزر گئی, ہم نے تیرے جیسے سچا کسی کو نہیں دیکھا. تو کسی فوج کا کہے گا کالے ہوں یا گورے ہوں, انسانوں کا کہو گے کہ انسان تم پر حملہ آور ہے, جنات تم پر حملہ آور ہے, طوفان تم پر آنے والا ہے, آندھی تم پر آنے والی ہے, بارشیں بھی آنے والی ہیں, کس قسم کے سانپ تم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں, بھوت تم پر آ رہے ہیں, جو کچھ بھی کہو گے ہم مانیں گے. جی آپ جیسے سچا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جربناک مرارا, یہ کافروں کے الفاظ ہے. جربناک مرارا فما رأیناک الا صدقا. جربناک مرارا فما رأیناک الا صدقا. جربناک مرارا, زندگی بھر ہم نے آپ کو آزمایا. سوہنے محمد, آپ سے کبھی جھوٹ تو اپنی جگہ پر ہے, جھوٹ کا تصور بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا ہے. سب کو سبحان اللہ. سب سے بہترین گواہی یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دے دے. جی مجھے سچ تسلیم کرتے ہو؟ جی ہاں. مجھے سچ مانتے ہو؟ جی ہاں. مجھے سچ مانتے ہو؟ جی ہاں. جو کچھ میں کہوں گا وہ ٹھیک, بالکل ٹھیک.
کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی بت معبود ہے، نہ کوئی درخت معبود ہے، نہ کوئی گھوڑا معبود ہے، نہ زمین میں پڑے ہوئے بزرگ جو مر گئے ہیں، نہ کوئی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک تو مولوی صاحب بند کمرے میں کہتا ہے، دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کا مسئلہ ہے۔ مولوی کس کر کے اگر لا الہ الا اللہ کی وضاحت کرے نا تو اس کا کھانا بھی بند ہو جائے گا، اس کی داڑھی کے بال بھی رہیں گے نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو ایک کہنا ہے، اور ایک لا الہ الا اللہ کی اس کی وضاحت ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ وہ جو ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، جی سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی جرنل کرنل میرا معبود نہیں ہے، تو ہوتا کون ہے؟ اس طرح کہہ دیں نا تو پھر مولوی صاحب کی شلوار نہ اتارے گا۔ صدر صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے رب کا حکم چلے گا۔ وزیر اعظم تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے رب کا حکم چلے گا۔ تو معبود نہیں ہے، میرے معبود کا حکم چلے گا۔ جنرل صاحب کرنل صاحب کوئی بھی معبود نہیں ہے، جو میرا رب، صرف میرا رب ہی معبود ہے، جو اس کا حکم ہوگا وہی چلے گا۔ جب یہ کہا کہ ایک ہی اللہ، توڑو بتوں کو، ایک ہی اللہ، چھوڑو درختوں کو، ایک ہی اللہ، ٹیلوں کو پوج رہے ہو چھوڑو ان کو، ایک ہی اللہ، گھوڑوں کو پوج رہے ہو چھوڑو ان کو۔ اب سن لینا جواب، تبا لک سائر الیوم، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، محمد تو تباہ ہو تباہ ہو، اے محمد تو تباہ 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 تباہ، الہذا جماعتنا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، اٹھو۔ 40 سال ان بدبختوں نے، 40 سال کے بعد، 40 سال کا تجربہ بھی یہی ہے۔ 11ویں پارے میں قرآن کہتا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بڑی زندگی، 40 سال ایک بہت بڑی زندگی میں نے گزاری ہے، تمہارے پاس اگر کچھ عقل ہے تو اپنی عقل کی روشنی میں مجھے بتا دو، اپنا فیصلہ بتا دو۔ فیصلہ یہی ہے کہ حضرت تیرے جیسے کوئی سچا نہیں ہے، جو کچھ آج تک اللہ کی قسم آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا جب سچا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بت جھوٹے ہیں، یہ معبودان باطل ہے جن کو تم پوج رہے ہو جھوٹے ہیں، یہ ٹیلوں کو پوج رہے ہو، درختوں کو پوج رہے ہو، جھنڈے لگا کر کے پوج رہے ہو، یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اب کہتے تبت لک سائر الیوم، تیرے لیے تباہی ہو، تباہی ہو، زندگی بھر تیرے لیے تباہی ہو، الہذا جماعتنا، اس کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا۔ اب سارے کے سارے کہتے محمد تباہ تباہ، محمد تباہ تباہ، سب کہو اللہ تمہیں تباہ کر دے، اللہ تمہیں تباہ کرے جو محمد کو کہتے ہو کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ اس بے کسی میں کہ پوری دنیا آپ کے مخالف ہے، لیکن آپ کو کسی کے پرواہ ہے بھی نہیں۔ نرم اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو مکد کے نیچے بات نہ چھپائے، صاف بتائے۔ ان حالات میں بھی پوری دنیا ہر طرف خلاف ہے، چونکہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتا پا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لبے لباب اس کا یہ خلاصہ، یہ حاصل کلام، یہ مطلب، یہ مقصود ہے، غرض ہے، میری دل کی تمنا ہے، میری دل کی حضرت ہے۔ جب یہ ملا اس طرح کہ سمجھو جھوٹ بول رہا ہے، سمجھے؟ جب بات کو گول گول کر دے نا، بات گول گول والا، تو سمجھو کہ اب جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی اردو کی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر کے ظالم جو ہے نا وہ نصوص کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتا ہے کہ کسی کی عقیدے پر، کسی کی نظریہ پر، اور کسی کی شرک پر، کسی کی بدعات پر زد نہ پڑے، سانپ بھی مرے، ڈنڈا بھی بچے، میری تقریر بھی ہو اور حلوے بھی آتے رہیں، تقریر بھی ہو، پیسے بھی آتے رہیں، تقریر بھی ہو، لوگ ٹوٹنے نہ پائے، میں ہر سوسائٹی کے ساتھ چلتا رہوں۔ جیسے کہ آلو ہے، ہر آئٹم میں استعمال ہوتا ہے، یا پیاز ہے، ہر قسم کے سالن میں چلتا ہے، یا چھری ہے، جانور بھی ذبح کرو، پیاز بھی کاٹو، آلو بھی کاٹو، یہ ہر چیز کے ساتھ یہ ملا لگتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے کہ کسی کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرنا۔
لیکن بات صاف سی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں، ایک اللہ کی معبود ہے، میں محمد خود اس کا عابد ہوں، میں محمد خود اللہ کا عابد ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میرے رب کا جو حکم ہے، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ہے۔ حضرت کچھ تو ہلکا ہاتھ رکھو، کچھ تو ہلکا۔ ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدلو، ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدلو، کوئی اور قرآن لے کر کے آ جاؤ جو آسان ہو ہمارے لیے، او بدلو، یا اس پہ تھوڑی سی تبدیلی کرو۔ یہ جو ہمارے معبودوں کو یہ قرآن مانتا نہیں ہے، آپ ہمارے معبودوں کو مانتے نہیں ہیں، تو کچھ لو کچھ دو، شانہ بشانہ چلیں، حالات کی نزاکتوں کو دیکھ کر کے چلیں۔ کافروں کا مشورہ ذرا سن لو، سورہ یونس ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرا رکوع ہے۔ ائتنا بقرآن غیر ھذا، ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدلو، کوئی اور قرآن لے کر کے آ جاؤ جو ہماری پھڑکتی رگوں پر ہاتھ نہ رکھے۔ یہ قرآن تو میرے بڑے بتوں کو بھی نہیں مانتا۔ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال بت کو پکارتے ہو؟ بال بت کا نام ہے جو تمہارا معبود بن گیا۔ وتذرون احسن الخالقین، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت اس قرآن کو بدل دو، حضرت اس قرآن کو بدل دو۔ قادیانی نے، خنزیر نے قرآن بدلنے کی کوشش کی، قادیانیوں نے اپنا قرآن ایک تیار کیا، اس کی آیتوں کو چھانٹ کاٹ کر کے، ان میں سے جو جہادی آیتیں ہیں، جو سخت آیتیں، ان کو قادیانیوں نے نکالا۔ الگ یہ ہے کہ قرآن انہوں نے بنایا۔ یہ کرتے ہیں جی۔ ہماری حکومت کی طرف سے بھی کئی دفعہ کوششیں ہوئی ہے۔ میں خود چونکہ وزارت تعلیم میں 2-3 سال سے جاتا ہوں، بس وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھو، تو ہم ہاتھ ہلکا کہاں رکھے؟ یہ ناک ہے تو ناک ہی ہے، یہ ناک ہے تو ناک ہی ہے، یہ پیشانی ہے تو پیشانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ناک ہے، اس کو کوئی خصیت تو نہیں کہے گا نا، کیا تبدیلی کریں گے ہم اس میں؟ یہ قرآن ہے، اس کو اردو کی کتاب کہہ نہیں سکتا، اردو کی کتاب کو قرآن کہہ نہیں سکتا۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پر۔ مولوی صاحب ہاتھ ہلکا رکھو تاکہ سب کی جو ہے نا، سب کی رعایت ہو۔ میں کیا کروں؟ ہم کہاں کریں گے؟ جہاز کا ٹکٹ بھی ہمیں دیتے، خرچہ بھی دیتے، 2-3 سال سے لاکھوں روپے ہم پر خرچہ بھی کیا ہے، لیکن میں ایسا شوم آدمی ہوں کہ کسی جگہ خاموش رہتا بھی نہیں۔ کوشش تو ہوتی ہے حکومت کی کہ کوئی، تو یہاں کافروں کا مشورہ ہے، ائتنا بقرآن غیر ھذا وبدلو، یا اس کو تبدیل کرو۔ اب ذرا سن لینا، مولوی کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ تبدیل کرے۔ پیارے محمد کے جملے سنو، سورہ یونس سے 11واں پر ہے، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میں محمد، میرے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی میں قرآن میں تبدیلی کروں؟ اللہ اللہ، جملہ ذرا سن لو۔ پیارے محمد کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ کو محمد سے کتنی محبت ہے وہ جانے، اور اس کا پیارا محمد جانے، آپ کو مجھے پتہ نہیں۔ اس نے کتنا دیا، محمد نے کتنا لیا، اس نے پیارے محمد کی جھولی میں کتنا ڈالا، محمد نے کتنا لیا، اس نے پیارے محمد کے سینہ کو کیا بنایا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کے علوم قرآنیہ سے آپ کے سینے کو ہم نے روشن نہیں کیا، آپ کے سینے کو ہم نے کھولا نہیں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا، ایمان کا بھی، ولکن جعلناہ نورا، لیکن اس نور کو تیرے سینے میں ڈال دیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اللہ والے ابتدائی سے اسی طرح ہے کہ ان کے سینے میں نورانی سینہ وہ ہوگا کہ جس کے اندر یہ ہوگا، اور کفری سینہ وہ ہوگا جس کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ بات پکا ہے، نورانی سینہ وہی ہوتا ہے۔ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اہل علم کے سینوں میں ہمیشہ قرآن ہوگا۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، پروفیسر، لیکچر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں بھی ڈاکٹر
سمجھے؟ یہ تمہارے ڈاکٹریٹ میں نے 2 مہینے میں ڈاکٹریٹ کی۔ مشکل ہے قرآن کو یاد کرنا، مشکل ہے قرآن کی تفسیر، مشکل ہے۔ تم جھک مار مار کر کے 40 سال کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتے ہو، ملا نے 2 مہینے میں۔ تمہارا کوئی ہے تعلیم ہے تمہارے پاس؟ صرف جہالت ہے۔ کالج صرف اس کو پالنے کا نام ہے، بس یہ کالج صرف اس کو بھرنے کا نام ہے۔ کالج، میں کالج کے مخالف نہیں ہوں، یونیورسٹی کے مخالف نہیں ہوں۔ اس موقع پر جو ہر طرف سے پوری دنیا نبی کے مخالف ہے، ہر طرف سے نبی کے مخالف ہے، ایک خاتون 40 سال کے بعد جس سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، خدیجہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے، فرمایا پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، انک لتصل الرحم، تیرے جیسے رشتوں کو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا، تیرے جیسے غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا، قرض داروں کی قرض کا بوجھ اٹھانے والا، اور نادار اور مفلس جو بھوک سے مر رہا اس کو کمائی پر لگانے والا، رزق پر لگانے والا، مہمان نوازی کرنے والا، ایمرجنسی طوفانوں میں، آندھیوں میں، زلزلوں کے اندر لوگوں کے ہاتھ بٹانے والا، تیرے جیسے انسان کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ واہ خدیجہ واہ! یہ بخاری کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ دوسرے صفحے کے اندر ہے انک لتصل الرحم، تیرے جیسے خوش اخلاق انسان جو انسانیت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے، پورے دن انسانوں کے ہر بندے کا خیر خواہ، ہر انسان کا خیر خواہ، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا، گریہ زاری کرنے والا ہے۔ ایک خدیجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات انہوں نے ایمان لایا، کیا مشکلات، صحابہ کی جماعت بالکل تھوڑی سی جماعت، بیت اللہ میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے نہ چھوڑے، گھروں کے اندر نماز پڑھو، جیسے ہمارا کرونا آ گیا کہتے گھروں میں جمعہ پڑھو، پھر ہمارے مفتیوں نے فوراً فتویٰ دے دیا، ہاں گھروں میں جمعہ پڑھو، فتویٰ برائے فروخت، فوراً حکومت کی پیشانی کو پڑھ کر کے، اور لیکن گھر میں پڑھو تو 6 بندے سے زیادہ کوئی بھی نہ پڑھے۔ میں نے کہا 6 بندے کیا، 9 تو میرے بیٹے ہیں، ان کو بھی 2-3 جگہوں میں کروں، 9 تو میرے بیٹے ہیں ملا کے، اور پھر بھی ہم پیچھے، ہمارے بعض مولوی 26 کسی کے 27۔ ایک طالب ان سے پوچھا، ایران کا تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا شما چنچو ہے کتنے ہیں آپ؟ کہنے لگے فی الحال ہم 20 تو 2، فی الحال ہم 22 ہیں۔ میں نے کہا فی الحال کا کیا مطلب ہے؟ کہتے فی الحال کا مطلب یہ ہے کہ ابا نے 2-3 شادیاں کی، ہو سکتا ہے سال کے آخر میں جاؤں، انشاءاللہ 30 تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ طالب بھی تو بلوچ ہی تھا اور کیا تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ دبئی میں ایک پاؤں سے معذور بلوچ ہے، اس کے 100 سے زائد بچے ہیں۔ شیخ محمد سے جا کر کے پتہ کرو، خرچہ اس کو دیتا ہے۔ حضرت انس جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضرت انس نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور اس کی والدہ نے کہا کہ پیارے اس میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دست مبارک اٹھائے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وزد فی عمرہ، اے اللہ اس کے مال بڑھا دو، اس کی اولاد بڑھا دو، 100 سے زائد بچے سب کو، سبحان اللہ۔ دوسری روایت ہے 80 بچے، 80 میں سے صرف 2 بیٹیاں، باقی 78 بیٹے سب کو، سبحان اللہ۔ 78 بیٹے، اور 100 کے لگ بھگ عمر پائی، بعض نے 100 سے زائد بھی عمر لکھی ہے۔ ان حضرات نے ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح خدمت کی، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور پوری دنیا، پوری سوسائٹی لا الہ الا اللہ کے بعد نبی کے مخالف ہو گئے۔ صحابہ جو بھی اسلام میں آتے گئے، پوچھا گیا، ہرقل نے، کیسر روم نے پوچھا کہ کیا، کیسر روم نے ابو سفیان سے، جب یہ لوگ روم چلے گئے، ان سے یہ کہ فلسطین میں ان سے انٹرویو لیا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ آخری نبی کا سنا ہے تمہارا عرب ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ کہنے لگے کہ کیا کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ہرقل نے کہا جو لوگوں پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو نبوت کا وہ دعویٰ کر رہا، سچا دعویٰ کر رہا۔ آپ کافر ہو کر کے خود بھی کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو
لوگوں کے سامنے جھوٹا نہ ہو، کسی انسان پر جھوٹ نہ بولے، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ یہ بتاؤ کہ حسب و نسب کے کس طرح ابو سفیان نے کیا ہوا فینا ذو نسب، وہ ایک نسب کا مالک ہے، بہت شریف خاندان ہے، نہایت معزز خاندان ہے۔ کہنے لگے نبیوں کی نشانی بھی یہی ہے، نبی معزز خاندانوں میں آتے ہیں۔ یہ بتاؤ نبی کو ماننے والے حل اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاہم، اس کو ماننے والے مالدار لوگ ہیں یا یہ کہ غریب لوگ ہیں؟ کہنے لگے بل ضعفاہم، کمزور کمزور غریب 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 لوگوں کو مانتے ہیں۔ اسلام میں ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، غریب 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 ہے آج بھی غریب ملا غریب کے پاس اسلام ہے، مولوی مالدار مولوی کے پاس اسلام نہیں ہے، پھر بھی جتنا ہے مزید اپنے ایمان کو بیچتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج بھی غربا غریب طبقہ ہمارے مدرسے میں، آپ کے اس مدرسے میں کل آ جاؤ پرسوں آ جاؤ، آج تو جمعہ ہے، آپ کے اس مدرسے میں اب 6-7 سال اس مدرسے کو ہو گئے، اس سال 400 لڑکے پڑھ رہے دور حدیث میں، سب کو سبحان اللہ۔ آپ آ کر کے دیکھ لیں، پاپڑے نہیں بیچتے ہم لوگ، پاپڑے نہیں بیچ رہے ہیں یہاں پہ، پڑھائی تو ہے نا۔ پاکستان کے ہزاروں مدرسے تیسرے چوتھے نمبر پر ہے، سب کو سبحان اللہ۔ 5-6 سال کے اندر خدا کی قسم مجھے خود سمجھ میں بھی نہیں آتا، یہاں نہ باتھ روموں کا انتظام ہے، نہ صحیح غسل خانوں کا۔ 1,500 آدمی، 1,500 سے زائد، 1,500 آخری فارغ ہونے والے 400، ویسے 1,500 سے زائد۔ 30 تک ان کے بیت الخلا بھی بنے ہوئے نہیں ہے، 30 تک سوائے ماتم کرنے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونے کے صحیح، نہ وہ بلڈنگ تیار ہے، نہ کچھ۔ یہ ان میں امیر بھی ہے، ان میں غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، مہاجر بھی ہے، سرائکی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ حل اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاہم، کمزور لوگ آتے ہیں دین پر یا یہ ہے کہ مالدار؟ تو اس نے ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، کہنے لگے بل ضعفاہم، کمزور غریب 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 لوگ آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں۔ تو ہرقل جو کہ کیسر روم جو کہ کافر بھی تھا، کہنے لگے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی کی پہچان یہی ہے کہ غریب لوگ دین پر جمے رہیں گے۔ سب کو الحمدللہ، سب کو الحمد۔ یہ بخاری سنا رہا ہوں، امت اخبار نہیں سنا رہا ہوں۔ یا کہیں گے جیو ٹیلی ویژن کی خبریں مولوی صاحب سنا رہا ہے، بخاری شریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس موقع پر ان غریبوں نے، ٹھیک ہے امیر بھی آگے لیکن بہت کم، ان غریبوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے سپورٹ کیا، ایسے ان حالات کے اندر سپورٹ کیا تو ظاہر ہے کہ جب جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے، جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں مکے کے اندر چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف حالات سے مجبور ہو کر کے انہوں نے ہجرت کیے، مدینہ ہجرت کرنے کا جب تک حکم نہیں تھا، لوگ اپنی جائیداد چھوڑ کر کے حبشہ عیسائیوں کی حکومت میں چلے گئے، وہاں یہ کہ کتنے صحابہ چلے گئے، اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے آہستہ آہستہ جیسے اسلام کو مضبوط کیا، حبشہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خود مہاجرین میں ابو بکر مہاجر، عمر مہاجر، عثمان مہاجر، علی مہاجر، معاویہ مہاجر، اور یہ سارے صحابہ بڑی تعداد ان کی مہاجرین کی، اور وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے انصاری انصار مہاجر کا معنی اپنے علاقے کو ترک کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کو ترک کرنے والا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کر کے جانے والا، بیویوں کو بھی وہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، جن لوگوں نے میرے راستے میں میری رضامندی کے لیے ہجرت کی ہے، اپنے مال پراپرٹی جائیداد اولاد کو چھوڑ کر کے نکلے، وأوذوا ان کو تکلیفیں دی گئی، وقاتلوا لڑ پڑے کافروں سے، وقتلوا شہید ہو گئے یا غازی بن گئے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں لأكفرن عنهم سيئاتهم، ان کے گناہوں کو میں دھو دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں۔ اب تمہارے باپ کو طاقت ہے کہ تو کہتا ہے کہ صحابہ جنت میں جائیں گے نہیں، کافر کا بچہ تو جائے گا جنت میں؟ یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی 10 محرم کو آپ کی حکومت کی زیر سرپرستی 70,000 پولیس والے صرف کراچی کے اندر جلوسوں کی سرپرستی کر رہے،
جلوس تو ان کی سرپرستی 70,000 تک صرف کراچی میں پولیس والے حکومت کی چھتری کے نیچے اعلان کر کے ان کا خطیب کہتا ہے اللہم لعن ابا سفیان، اللہم لعن معاویہ، اللہم لعن ابا بکر، اللہم لعن عمر، اے اللہ ابو بکر پر لعنت بھیج دے، عمر پر لعنت بھیج دے، عثمان پر بھی لعنت بھیج دے، سب کو تم پہ لعنت، تمہارے ابا پہ بھی لعنت، اس حکومت پہ بھی ہم لعنت بھیجیں گے۔ تمہاری سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے نا۔ اور ہمارے اس مفتی صاحب سے بھی کہہ دو شاباش ہو آپ کو، پہلے آپ نے ایک ہفتہ پہلے فتویٰ دیا کہ یہ مسلمان ہیں، اسی ہفتے میں انہوں نے ایک نے اسلام آباد میں خطیب نے مولوی نے لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا، جو ان کا جلوس نکلا ہزاروں میں لاکھوں میں اعلان کر دیا کہ ابو بکر پکا مرتد کافر تھا۔ موجود ہے، وہ موجود ہے نیٹ پہ، ابو بکر کافر تھا، حافظ قرآن تھا، عمر کافر تھا، حافظ قرآن تھا، حافظ الحدیث تھے، علی کافر تھا، حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن عثمان حافظ قرآن، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس آیت پر عثمان کا خون گرا ہے، حسن حافظ قرآن، حسین حافظ قرآن، معاویہ حافظ قرآن، 1.25 لاکھ حافظ قرآن، عائشہ حافظ قرآن، اور اللہ آپ کو بھلا کرے حضرت حفصہ حافظ قرآن۔ کافر تو تم ہو، تمہاری ذریت میں کبھی کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوا، اور ہو تو پھر مولوی منظور شیعہ ہونے کا اعلان کرے گا، اس کو نوٹ کرو۔ اور اگر ایک بھی شیعہ حافظ قرآن دکھا دو دنیا میں، لیکن یہ نہیں ہوگا وہ کہے گا میں حافظ قرآن ہوں، مولوی منظور اسے پوچھے گا بھی، اس لیے کہ میں خود حافظ قرآن ہوں۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی ٹٹو سنی کو آپ نے کروڑ روپے دے دیے۔ اللہ کے بندو، ایران میں گیا ہوں، 8 مجتہد ہیں، 8 جو معصوم ہیں، شیخ حسین ہرساوی ہے، اور اللہ کو بھلا کریے کہ شیخ حسین ہرساوی، ناصر مکارم شیرازی، اور اسی طریقے پر اللہ ایک اور ناصر ہے ان کا، یہ بھی ہے، اور کئی ان کے جو مجتہدین ہیں اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ مجتہدین ان کے معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، صرف زنا کرتے اور شراب پیتے، بس باقی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ زنا اور شراب، اور زانی کو بغیرت کو قرآن کبھی یاد نہیں ہوتا، زانی کو کبھی قرآن یاد نہیں، بے غیرت کو قرآن کبھی یاد نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں میں بھی حافظ قرآن، عیسائیوں میں بھی حافظ قرآن، ہندو میں بھی حافظ قرآن، قرآن وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اپنے لیکچر کے لیے، تحقیقات کے لیے ان کو قرآن، لیکن ان خبیثوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غیر مسلم وہ بے غیرت نہ ہو تب بھی قرآن اس کو یاد ہوگا، ان جیسا بے غیرت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میری بات سن لینا، میری بات سن لینا، یہ طے شدہ بات ہے کہ ابو جہل قطعی الکفر ہے، اس کو کوئی کہتا ہے میں اس کا مسلمان سمجھتا ہوں، عتبہ قطعی الکفر ہے، کوئی کہتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور شیبہ قطعی الکفر ہے، اس کو کوئی کہتا ہے مسلمان سمجھتا ہوں، قارون کو مسلمان سمجھتا ہوں، حامان کو مسلمان سمجھتا ہوں، فرعون کو مسلمان سمجھتا ہوں، نمرود کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے وہ پکا کافر ہے، خود کافر ہے، وہ خود پکا کافر ہے۔ آپ کی توسط سے یہ مسائل چھیڑنے کے نہیں ہے، یہ مسائل یہاں پر لانے کے نہیں ہے، لیکن آج ہمیں چونکہ پورے پاکستان سراپا احتجاج، پورے پاکستان کے مسجدوں میں اس دفعہ جو ظلم ہوا ہے، لاکھوں کے جو جلوس نکلے، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، روڈوں میں صحابہ پر لعنتیں بھیجی گئی ہے، ہم ان پر کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں کشتیاں جلا چکا ہوں، میں کشتیاں جلا چکا ہوں، ہمیں اس دنیا میں مزید زیادہ رہنے کا شوق بھی نہیں ہے، جانا ہے، اگر آج نہیں مروں گا تو کل مروں گا، مرنا تو کب ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے سلاطین جبابرہ وہ بھی نہیں رہے، غوث اور قطب الشہداء صالحین وہ بھی نہیں رہے۔ اللہ اگر مجھے صحابہ کے لیے قربان کرے، میرے والدین کی سعادت ہے۔ آپ کی توسط سے یہاں میرے ایجنسی والے بھائی بیٹھے ہوں گے، حکومت اہلکار بیٹھے ہوں گے، اب یہ چاہتے باقاعدہ، ایران کی سازش ہے کہ اس ملک کو خانہ جنگی کا مرکز بنایا جائے، اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، جیسے کہ لیبیا کی حالت ہے، جس طریقے پر شام کی حالت ہے، جس طرح سعودیہ کے اندر انہوں نے ایران کا ہاتھ داخل ہے، دبئی والوں کو نچا رہا ہے، فلسطین میں ایران ہے، ہر جگہ ایران ہے۔ آج اگر اس پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، انڈیا حملہ کرتا ہے، جماعت اسلامی لڑے گا، بریلوی لڑے گا، دیوبندی لڑیں گے، اہل حدیث حضرات لڑیں گے، ہندو آپ کے ساتھ دیں گے، سکھ آپ کے ساتھ دیں گے، قرآن میرے ہاتھ میں، خدا کی قسم شیعہ ایران کے ساتھ دے گا۔
اگر ایران حملہ آور ہوتا ہے، یہ سب کچھ ایران کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اور میں تو ان مولویوں کو کہتا ہوں کہ تم کس دنیا میں رہتے ہو، تمہارا نام بڑے بڑے ہیں، تم تو کبھی گئے بھی نہیں ان کے سامنے۔ میں ان ملاؤں کو تو کہتا بھی ہوں کہ تم میں سے کون گیا ہے ان کے سامنے؟ یہاں تو گیا تو میں ہوں، عالمی مقابلوں میں میں گیا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کا، میں گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، عالمی مقابلوں میں گیا، اور جا کر کے ایران میں اس طریقے پر کیل ٹھوک کر کے آیا ہوں کہ کسی کے باپ پتہ کرو ایران والوں سے۔ ایران جا کر کے الحمدللہ، ایران جا کر کے ان کے ناک میں جو ہے نا میں نے دم کر کے رکھا، 2 مرتبہ میں گیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، اس لیے یہ سخت زبان مجھے استعمال کرنی نہیں ہے، لیکن میں اپنے اداروں سے اپیل کروں گا، یہی کہوں گا کہ پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ نہ کھیلو۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، یہ ملک اس کا مفاد ہمیں عزیز ہے۔ اس ملک کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قرض یہ کہ قربانیاں دی ہے، جس میں بریلوی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے۔ ہمارے اختلافات ہے آپس میں اور رہیں گے، چھوٹے چھوٹے اختلافات آپس میں، بچوں کے بھی اختلافات ہوتے ہیں، بیٹوں کا بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، ابا امی کا بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک گھر میں 10-12 افراد رہتے ہیں ان کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن باہر کا کوئی چور بے غیرت ڈاکو جب آتا ہے، یہ بھائی باوجود اپنے اختلافات کے اس کتے کا مقابلہ کرتے کہ ہماری بہن کی عزت لٹ نہ جائے۔ دیوبندی کا بریلوی کا اختلاف ہے، ہم اپنے اختلافات طے کریں گے۔ دیوبندی جماعت اسلامی کے اختلافات سیاسی ہے، طے کریں گے۔ جماعت اہل حدیث کے ساتھ اختلافات ہے، طے کریں گے، لیکن تمہارے جیسے مرتد اور بے ایمانوں کے لیے ہم سب کے سب ایک ہے، سب کو ایک، تمہارے لیے ہم سب ایک ہے۔ ہم انشاءاللہ تمہیں بتا دیں گے، ہمارا ملک اس کے متحمل نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ خدا داد مملکت اسلامی خدا داد یہ پاکستان جا کر کے دشمنوں کے ہاتھ لگے، رافضیوں کے ہاتھ لگے، صحابہ کے دشمن پر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے شاگردوں کو گالی نہ دینا، فإنه لو انفق احدكم مثل احد لما بلغ مد مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصيفه۔ اللہ کی قسم تم احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرو میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اگر 2.5 کلو گندم خرچ کرے، 1.5 کلو گندم خرچ کرے، آدھا کلو گندم خرچ کرے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تم ریاکاری کے لیے کرو گے، تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ احد پہاڑ سونا بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، صحابی کا مقابلہ سوچتے ہو؟ صحابی کا مقابلہ سوچتے ہو؟ یہ مولوی، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، جتنے بزرگ ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، بڑی بڑی پگڑیاں ہماری ہوتی ہیں، سب ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نام پہ کار ہیں۔ ان سب کو جمع کرو، ابو بکر کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ اور تو ابو بکر کو کہتا ہے، اور تو اسلام آباد دارالحکومت میں کہتا ہے، اور حکومت نے اب ان کی بدماشی حکومت کو دیکھو۔ کل آ رہا ہے عمران خان، کل آ رہا ہے، یہاں کراچی آ رہا ہے، لیکن ان کو بتایا گیا، ان کی ویڈیوز ان کو دکھائے گئے، بندے ان کو بتائے گئے، یہ خطیب ہزاروں کی موجودگی میں ابو بکر کو مرتد کہتا ہے، عمر کو مرتد کہتا، صحابہ کو مرتد کہتا۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمت سے کام لے لے عمران خان، ہمارے صدر صاحب ہمت سے کام لے لے، ہمارے ادارے ہمت سے کام لے لے، اور اگر آپ ہمت سے کام نہیں لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو خالد نے، اس نے نسیم طاہر احمد نسیم کا جو کام کیا وہی ہوگا۔ پھر جب حکومتیں بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے، حکومتیں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر بلوچ اپنی کارروائی کرتا ہے، پھر پٹھان اپنی کارروائی کرتا ہے، پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں خدا ہوں۔ لوگ جب بزدل بنتے ہیں تو ایک پٹھان اس کو پکڑتا ہے، کہتا ہے تو خدا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں بھینسوں کو تو مارتا ہے، جانوروں کو تو مارتا ہے؟ کہاں۔ انسانوں کو بھی تو مارتا ہے؟ کہاں۔ ہاں۔ یہ ہوائیں بھی تو لاتا ہے؟ کہاں۔ بارشیں بھی تو لاتا ہے؟ کہتا ہاں۔ طوفان بھی تو لانے والا؟ کہاں۔ یہ سردی بھی تیرے ہاتھ میں؟ کہاں۔ گرمی بھی تیرے ہاتھ میں؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتے ہیں کہ میری ایک بھینس مر گئی، اس کو بھی تو نے مارا ہے؟ تو کہا ہاں۔ پٹھان نے یہاں سے پکڑا، ایک مارا، دوسرا مارا۔ غریب آدمی، میری ایک بھینس تھی اور اس کے کچھ دودھ بیچتا تھا، کچھ ہم گھر میں پیتے تھے، گھر میں ہمارا گھر چلتا تھا، اور تو خدا بن گیا۔ میں تلاش کر رہا تھا استابہ مور، استابہ خور، دغا دغا قوم، تمہاری مور خور کو اس طرح پٹھان نے اس کو جان سے مار دیا۔ تو انشاءاللہ اس قسم کے لاکھوں پٹھان موجود ہیں، اس قسم کے پھر لاکھوں پٹھان موجود ہے۔ حکومت اگر بزدلی سے کام لے لے، میرے ادارے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آج ہر مسجد میں پورے پاکستان میں احتجاجی احتجاج، احتجاجی احتجاج،
اور آپ کے توسط سے جب ابو بکر کو لعنت کرنا ثواب سمجھا جاتا، عمر کو لعنت کرنا ثواب سمجھا جاتا، علی کو لعنت کرنا ثواب جاتا، جبکہ یہ ایمان کے معیار ہے، ایمان کے بلند معیار پہ قائم ہے، ایمان کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے۔ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے کہ ایمان چاہیے تو ابو بکر عمر والے اس قسم کے ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ جب ان پہ لعنت ہے تو ان کو تو لعنت تو نہیں لگے گی، آپ مل کر کے میرے ساتھ یہ کہہ دو ہم رافضی پہ کروڑوں لعنت بھیجتے ہیں، رافضی پہ ہم کروڑوں لعنت بھیجتے ہیں، اور ان کی جو پشت پناہی کرنے والے، آپ تو نہیں کہیں گے، میں کہتا ہوں کروڑوں لعنت اس پہ، جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو ان کی پشت پناہی، تو یہ شرم نہیں آتی؟ ابو بکر کی پشت پناہی نہیں کر سکتا، عمر عثمان علی کی پشت پناہی نہیں کر سکتا، نبی کی سائیڈ نہیں لے سکتا، سوا لاکھ انبیاء کی سائیڈ نہیں لے سکتا، دینداروں کی سائیڈ نہیں لے سکتا، حافظ قرآن۔ اے حکومتاں، ایک گزارش ہے، مولوی منظور بھی ابھی 60 سال میں جا رہا ہے، 60 سال کی عمر میں ایک حافظ قرآن ایران میں ہو یا کہیں کوئی شیعہ۔ مجھے کل کسی ایس ایچ او نے فون کیا اور کئی افسروں نے مجھے فون کیا کہ مولوی منظور جب سے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا تو ہم بڑے بڑے ان کے ذاکرین کے پاس، بڑے بڑے مولویوں کے پاس، حکومتی لوگ بھی کہہ رہے، افسر کہہ رہے حکومتی، کہتے ہیں مولوی صاحب خدا کی قسم ان کے بڑے بڑے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو اس کا منہ بند کرو، اس کتے کا، کہا بھی ان سے ہے کہ اس کتے کا منہ تو بند کرو، تم آؤ قرآن میں کم از کم ان سے مقابلہ کرو، کہتے ہیں ہم کو قرآن یاد نہیں ہے۔ خدا کی قسم مجھے حکومتی اہلکار نے، حکومتی افسروں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب سنیت کی حقانیت کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ اللہ کے بندو یہ دیکھو نا، ناک یہ ہے نا، یہ ناک ادھر سے پکڑو، آسان ہے نا، تم ہاتھ گھما کر کے ایسے کیوں کر رہے ہو؟ ادھر سے تو نہیں پکڑا جاتا نا، ہاں آتا بھی نہیں ہے۔ بات صاف سی ہے، تم ایک حافظ قرآن دکھاؤ، مولوی منظور اپنے آپ کو لگام دے گا زندگی بھر، تمہاری جوتیاں بھی سیدھا کرے گا، تمہارے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے۔ اور کہو، اور اگر کوئی کہے، عمران خان کل آ رہا ہے، وہ کہے مولوی منظور تو 2 لاکھ حافظ مجھے دکھا دے، 3 لاکھ، خدا کی قسم کراچی سے اس کے سامنے ڈھیر لگا دوں گا، صرف کراچی سے ڈھیر۔ آپ کا اس غریب مدرسے میں سالانہ 30-40 ہزار 30-40 حافظ یہاں سے بنتے ہیں۔ ہمارے اس دفعہ جو رمضان کے پہلے مہینے میں کچھ نے امتحان دیا، کچھ میں جو حافظ جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اس سال وہ 70,000 سے زائد ہے۔ راوڑ والوں کا الگ ہے اور دیگر جماعت اسلامی کے الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، ہمارے 70,000 حافظ ہیں۔ اور کوئی بھی ذاکر ہوگا، کب سے میں یہ رو رہا ہوں اور روتا رہوں گا کہ کوئی بھی ذاکر، کوئی تمہارا مجتہد، کوئی تمہارا امام جس کو تم معصوم سمجھتے، وہ معصوم نہیں ہے۔ کتے کا بچہ جب قرآن اس کو یاد نہیں تو معصوم نہیں، اس جیسا فاجر گندہ ہی نہیں ہے جس کو قرآن یاد نہیں۔ لیکن میں الحمدللہ جب بات کروں گا تو سب سے پہلے کہوں گا فلانا پارہ پڑھو، فلانا آیت پڑھو، اور پھر اس مجتہد، اور ٹیلی ویژن پر بحث کرا دو، وہ مولوی منظور سے کہ فلان جگہ سے پڑھو، میں بھی کہوں گا فلان جگہ سے۔ ہمت کرو مسلمانوں، ہوش سے کام لے لو، اس کھوپڑی سے کام لے لو۔ اس کے بعد اس مذہب کے باطل ہونے میں، غلط ہونے میں، ان کے مرتد ہونے میں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بعد کوئی شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے بات بالکل آسان سی ہے، کوئی مشکل قسم کی بات نہیں ہے، چونکہ میرے اساتذہ کا حکم تھا، میں نے آپ کا وقت لے لیا۔ میں خود بھی، میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی علمی مسئلے پر، کسی عقیدے پر، اور کسی یہ ہے کہ شرعی مسائل پر آپ کو ہر ہفتے میں، لیکن یہ 3 ہفتے میرے اسی پر گزر گئے ان کی خباثت کی وجہ سے، اور ہمارے مفتی صاحبان کے، مفتی صاحب کو کہو مبارک ہو، تیری جماعت نے ماشاءاللہ زندہ نام کر دیا تیرا، مبارک ہو تجھے جناب مفتی صاحب، مبارک ہو ہمارے مفتی۔ میں نے کل ہمارا بیان ہو گیا ہے، میں نے کہا مولویوں، بعض لوگ یہ ہے کہ بڑے بڑے سانپوں کو ادھر نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے سانپ نیچے چھپتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس قسم کے مفتیوں کو، ان کی پوری ذریت کو حضرت ابوبکر کے جوتے پہ قربان کر دو، بات صاف سی ہے۔ ایسے مفتی نہیں ہوگا تو مفت کا مفتی ہو سکتا ہے، تجھے کس نے بنایا مفتی؟ تجھے کس نے بنایا کہ تو اس قسم کے ذوات قدسیہ، اور ان کو یہ کہ جو مرتد کہتا یہ سارا ثواب تجھے اور تیرے آبا و اجداد کو ملے گا جو صحابہ پر لعنتیں کی جا رہی۔ توبہ کر، ورنہ اس بڑھاپے میں تو خلق خدا دینداروں کی نگاہوں سے دھڑام سے گر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے، خدا کی قسم، ہمارے ایسے مولوی لوگوں نے سر ان پہ رکھا تھا، جاہل لوگ بھی ان کے لیے
جاہل لوگ بھی ان کے لیے تڑپتے تھے، جاہل لوگ بھی ان کے لیے تڑپتے تھے، لیکن مولوی نے قرآن کو دیکھا، قرآن کی تحقیق نہیں کی، تفسیر کی تحقیق نہیں کی، کہا یوسف کا منہ کالا کر دیا کسی نے، اپنے طرف سے جھوٹ بولا، کتابوں پر جھوٹ بولا، کتابوں میں موجود بھی نہیں ہے۔ وہ مولوی اللہ کی قسم اتنے اونچائی پر تھا، آج کل کدھر ہے؟ آج کل کدھر ہے؟ یہ مولوی منظور نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث سلیم اللہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی مولوی سے ٹکر نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں جب تیری زبان اس طرح جائے گی تو کروڑوں مریدوں نے کروڑوں لعنتیں بھیجی، کہاں گیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کبھی کبھی وہ فیس بک پہ بیان دیتا ہے چھپے چھپے، میرے بھائیوں سارے مجموع سے غائب ہو گیا، مجموع سے غائب ہو گیا۔ اس لیے میں کہوں گا علماء سے اور مدارس سے کہوں گا کہ آپ سے بھی کہوں گا کہ اس قسم کے مفتیوں کو چندہ کیوں آپ دیتے ہیں؟ جو ابو بکر کا وفادار نہیں ہے شیعوں کا وفادار ہے، جو عمر کا وفادار نہیں ہے شیعوں کا وفادار ہے، جو نبی کا وفادار نہیں ہے رافضیوں کا وفادار ہے، جو عثمان اور علی کے وفادار نہیں ہے، 7 لاکھ صحابہ کے وفادار نہیں ہے، وہ ان رافضیوں کے وفادار ہے۔ اس کو تو کیوں؟ اس لیے دھڑام سے توبہ کر، اعلان کر کے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ جیسے پہلے بھی ہمارے ایک دو خطیب دھڑام سے نیچے اسفل السافلی میں گرے، تیرا حال بھی الحمدللہ وہی ہو گیا، تیرا حال بھی وہی ہو گیا۔ کر لے توبہ، نہیں کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے مولوی منظور آپ کو صاف بتاتا ہوں کوئی رعایت نہیں کروں گا، بریلوی ہو بھی نہیں چھوڑوں گا، جو مجھ سے بن پاتا ہے۔ دیوبندی بھی غلط پٹلی سے اٹھتا رہے گا، نہیں ہمیں ایک زمانے سے پڑھاتا ہے، ایک زمانے، تیرا ایک زمانے سے پڑھانا میرے 1 سال کا پڑھانا برابر نہیں ہے۔ تو ایک زمانے سے پڑھا رہا، تو نے بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، تو نے ترمذی مکمل کبھی بھی نہیں پڑھائی ہے، بتائے تیرے شاگرد، تو نے مسلم شریف کا ایک حصہ پڑھایا، اور مولوی منظور حدیث کی ساری کتابیں پڑھا رہا۔ یہ ایسا نہیں ہے، چاہے تیری زندگی جتنی بھی طویل ہے، اس طرح کسی کو اپنا علمیت نہ دکھاؤ۔ مسئلہ ہے صحابہ کی، اس لیے توبہ کر لے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ کے توسط سے، آپ کے مبارک چہروں کی وجہ سے حکومت کو، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ادارے والے، وہ ہماری اس فریاد کو پہنچائے، ایوان بالا تک پہنچائے، اداروں تک پہنچائے کہ پورا پاکستان، پوری سنیت نہیں، پورے مسلمان، جتنے مسلمان طبقہ ہے وہ ان خنزیروں کے، ان کے خلاف ہے، ان کو پکڑ لو۔ آپ کو اگر حکومت کو پتہ نہیں عاجز ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں کہاں ہے، پکڑ لو۔ جنہوں نے صحابہ کو کہا گالیاں دیا وہ بالکل موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔